اس کا جو طریقہ ہے کوئی بھی ہے ہمیں سے مطلب نہیں, کسی بھی فرقے سے ہے, جو بندی ہے وہابی ہے کوئی بھی ہے, جب اللہ اس کے اندر آ جائے گا تو اللہ والا ہو جائے گا. وہ جب کافروں کے اندر اللہ ہے تو وہ بھی اللہ والے ہو گئے. یہ آخر زبان تو اس کی کلمہ پڑتی ہے نا. روزانہ 66 مرتبہ سفید کاغذ پر کالی پینسل سے اللہ لکھو. آپ تھوڑے دن لکھو گے, فجر کی نماز کے بعد اچھا وقت ہے, ورنہ جب بھی آپ کو وقت میسر ہو لکھیں. با وضو بڑے پیار سے لکھیں, ہو سکتا ہے اس وقت وہ دیکھ رہا ہو. کیا بات بھائی وہ دنیا کو دیکھتا ہے نا کہ آپ جب تو لکھ رہے ہو پیار سے, وہ بھی دیکھ رہا ہو. اگر فرصت ہے تو دن میں کئی بار لکھیں, 3 دفعہ 4 دفعہ, جب بھی لکھیں 66 مرتبہ لکھیں. یہ 66 ایک عمل بن جاتا ہے. آپ تھوڑے دن لکھیں گے, آپ جو کاغذ پہ لکھتے تھے وہ آپ کی آنکھوں میں تیرنا شروع ہو جائے گا. جب آنکھوں میں تیرنا شروع ہو جائے پھر لکھنا بند کر دیں. آنکھوں سے پھر توجہ سے اس کو دل کے اوپر اتارنے کی کوشش کریں. کچھ لوگ کہتے ہیں یہ مسمرزم ہے. یہ مسمرزم واقعی مسمرزم اسی سے نکلا ہوا. سبحان اللہ. مسمرزم والے کیا کرتے ہیں, وہ سورج کی یا شمع کی روشنی کو آنکھوں میں لے آتے ہیں, اسے پھر شیشے کے گلاس پہ نظر ڈالتے ہیں, وہ کریک ہو جاتا ہے. لیکن وہ جو 1,80,000 جالے ہیں وہ سورج کی روشنی ان کو نہیں توڑ سکتی نا. اس میں اللہ جب آنکھوں میں آئے گا تو اللہ میں یہ تاثیر ہے نا کہ وہ ان جالوں کو توڑتا دل کے اوپر جا کے بیٹھ جائے گا. جب دل کے اوپر جا کے بیٹھ جائے گا تو دل کی دھڑکن تیز ہو جائے گی, ٹک ٹک ٹک. وہ اس کی تسبیح ہے, اس کے ساتھ پھر اللہ ملائیں, ایک کے ساتھ اللہ, ایک کے ساتھ یا اللہ لکھا گیا. یہ پولیس کی مہر لگی ہے, ضرورت پوچھنے کی ضرورت ہے, پولیس والا ہے نا. اللہ لکھا گیا, اللہ. پھر کیا ہوگا, وہ جو دل کی دھڑکنیں اللہ اللہ کریے وہ نور بنائیں گی. وہ کالا سا تھا, اور پھر تم تجربہ کرو, تھوڑی عرصے بعد پھر جو کالا تھا وہ سفید ہو جائے گا. اس کا مطلب ہے تمہارے اندر نور کا سلسلہ جاری ہو گیا, تب وہ سفید ہوا نا. پھر ایک دن وہ سورج کی طرح چمک رہا ہوگا. جب سورج کی طرف چمک اٹھے تو بے خوف ہو جا, بڑی شان و شوقوں سے قبر میں چلا جا. منکر نکیر آئیں گے, سب سے پہلے پوچھیں گے بتا تیرا رب کون ہے. پہلے سوال یہ ہوگا. خاموش رہو, ان کو ستا, ڈر نہیں اسے. اب تو اللہ والا ہے, تو ان کو ستا. پھر پوچھیں گے تیرا رب کون ہے, خاموش. اور پھر پوچھیں گے گنگا ہے, بتا تیرا رب کون ہے. اور کفن نے ٹانا دکھا دینا, یہ چمک ہے اللہ. ان کی ضرورت نہیں ہے کہ تم سے دوسرے سوال پوچھیں. وہ کہیں گے بندہ خدا آرام سے سو جا, السلام علیکم, ہم تو جائے تو جان تیرا رب جانے. کیونکہ ان کو پتہ ہے یہ جو اسم ذات ہے اس زمانے میں یہ غوث پاک کے پاس ہے. یہ کوئی غوث پاک کا مرید ہے, تو غوث پاک نے 70 مرتبہ اللہ سے وعدہ لیا کہ میرا مرید ایمان کے بغیر نہیں جائے گا. آپ نے فرمایا میرا مرید کون ہوگا, میرا مرید وہ ہوگا جو ذاکر ہوگا. پھر فرمایا میں ذاکر اسی کو مانتا ہوں جس کا دل اللہ نہ کرے, جس کا دل اللہ نہ کرے میں اس کو ذاکر مانتا ہوں. اگر بہاولدین نقش بند رحمۃ اللہ جن کو غوث پاک سے فیض ہے, غوث پاک کے مرید ہیں, ان کے مریدوں پہ اللہ نقش ہو جاتا ہے, تب ان کو نقش بندی بولتے ہیں نا. تو کیا غوث پاک کے مریدوں پہ نقش نہیں ہوگا؟ اور صلی اللہ علیہ وسلم کیوں ڈرتے ہیں کہ انہوں نے حال دیکھا ہے.
جب غوث پاک قبر میں گئے نا جی انہوں نے اپنا حلیہ چھپا لیا غوث پاک آئے منکر نکیر بتا بھائی تیرا رب کون ہے غوث پاک سے پوچھا انہوں نے کیا ایک ہاتھ سے ایک کو پکڑ لیا اور دوسرے ہاتھ کو دوسرے سے پکڑ لیا اس کا جواب میں بعد میں دوں گا پہلے تم میرے سوال کا جواب دو ان کو غصہ آیا کہ یہ آدمی کیا کر رہا ہے ہاتھ کھینچا ہاتھ ہلا ہی نہیں سکے وہ اتنی بڑی طاقت انسان میں یہ طاقت تو نہیں ہوتی ہے ان کا بتاؤ آپ کا کیا سوال ہے کہ جب اللہ نے آدم علیہ السلام کو بنایا تھا تو تم نے کیوں کہا تھا یہ دنیا میں فتنہ برپا کرے گا تم کو پتہ نہیں تھا ایسے آدمی بھی اس میں آئیں گے وہ سہم گئے کہنے لگے ہم دو تھوڑی تھے سب نے مل کے کہا تھا ایسا کرو ہم کو چھوڑو تو ہم ان سے پوچھ کے آتے ہیں ہاں سب سے پوچھ کے آتے ہیں نا ان کا نہیں تو تم واپس نہیں آؤ گے ایسا کرتے ہیں پھر ایک کو چھوڑ دو وہ پوچھ کے آتا ہے انہوں نے کہا ٹھیک ہے منکر کو چھوڑ دیا نکیر کو پکڑ رکھا جا کے فرشتوں سے پوچھا اس کا جواب کیا دیں ان کا اس کا تو جواب کوئی نہیں ہے اگر جواب نہیں ہے تو بندہ چھوڑے گا نہیں اس کو وہ ہمارا بندہ پھنس گیا پھر اللہ کی طرف رجوع ہوئے کہ اللہ اب تو ہی بتا ہم بندہ کس طرح چھڑائیں اللہ نے کہا اب یہی ہے کہ اس سے کوئی معاہدہ کر لو کچھ اس کی مان لو کچھ منوا لو پھر اس پاک نے کہا سبحان اللہ کہ میرے مریض بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائے گا پھر اس بات سے ڈرتے ہیں کہ وہ اس پاک نے ہاتھوں سے پکڑ لیا تھا کہ ان کو مریض ہی نہ پکڑ لے رات کو سونے لگے سبحان اللہ انگلی کو قلم خیال کریں تصور سے دل کے اوپر اللہ لکھتے لکھتے سو جائیں اسی میں نیند آ جائے اس دنیا میں آدھی رات کے وقت خاص فرشتے آتے ہیں کرامن کاتبین سے پوچھتے ہیں ہر آدمی کے بارے میں کہ جب یہ سونے لگا تھا اس کا آخری عمل کیا تھا صبح پتہ نہیں اس کی جان ہے یا نہیں وہ کہتے ہیں یہ عشاء کی نماز پڑھ کے سویا تھا دعا دیتے ہیں اللہ اس کو خوش رکھے اور یہ دروشی پڑھ کے سویا تھا اللہ اس کو بھی خوش رکھے اور یہ آیت الکرسی پڑھ کے سویا تھا آیت الکرسی کی لاج رکھنا اور اس کی حفاظت کرنا اور یہ اللہ پڑھتے پڑھتے اسی کی مستی میں سو گیا تھا تو کہتے ہیں خاموش آہستہ بات کرو شاید اس کی یاد میں آنکھ لگ گئی اور ہو سکتا ہے ساری رات تمہاری اللہ تعالیٰ عبادت میں شامل کر دیں کیونکہ جو سوتے وقت نیت ہوتی ہے خواب میں بھی وہی کچھ ہوتا ہے نا وہ اللہ پڑھتے پڑھتے سو گئے خواب میں بھی اللہ کرتے ہم چکوال میں کانٹین کرتے ہیں تو کچھ کنڈکٹر وہ کانٹین میں آ کے سو جاتے ہیں وہ خراٹے لے رہے ہوتے تو آوازیں آ رہی ہوتی ہیں لاہور پنڈی اٹھ کے دیکھتے کہ خراٹے لے رہے ہیں لاہور پنڈی کی آوازیں کدھر سے آ رہی ہیں کیونکہ وہ لاہور ہوتے تھے خیال پنڈی کی طرف پنڈی ہوتے تھے خیال لاہور کی طرف جب تمہارا خیال اللہ کی طرف ہوگا نا تو خواب میں بھی اللہ اللہ آتی رہے گا صبح اٹھیں وضو ہے یا نہیں ہے پرواہ نہیں دل کا وضو پانی سے نہیں ہوتا سارا دن پانی میں پڑے رہے پانی تو دل میں جائے گا نہیں تو دل کا وضو کیسے ہوگا جب وہ اللہ کا نور اس دل کو دھوئے گا اس کو بولتے ہیں وضو کر لے شوق شرابہ اور وہ وضو گھڑی گھڑی نہیں کرتے ہیں زندگی میں ایک بار ہی کافی ہے ذکر خفی کرتے رہیں جب تک دل کی دھڑکن سے نہیں ملتا اس کو ذکر خفی کہتے ہیں ذکر خفی عبادت ہے کوئی منزل نہیں ہے جب دل کی دھڑکنیں پکار اٹھتی ہیں اللہ اللہ یہ تمہارا طریقت میں پہلا قدم ہے سننا ہوگا نے شریعت طریقت حقیقت شریعت کا تعلق اس زبان سے ہے اور طریقت کا تعلق اس دل سے ہے اور جب اللہ اللہ کرتے کرتے اللہ تک پہنچ جاتا ہے تو وہ حقیقت ہے نا حقیقت کا تعلق ان نظروں سے ہے تو پھر جب اللہ تعالیٰ اس کو کچھ عطا کر دیتا ہے تو وہ معرفت ہے نا